ناظم بہترین ناظم جناب کیف غازی پوری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اب میں ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس نظامت کے کاروان کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. آپ حضرات ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روشن بزم، یہ روشن محفل، یہ روشن نشست اور یہ روشن چہرے اور اتنا روشن شاعر جو بنارس کی روشن سرزمین سے تعلق رکھتے ہوئے آپ کے قلوب میں شاعری کے وہ نور اتار رہا تھا جس کی وجہ سے شاید اب آپ کے قلوب سال بھر روشن رہیں گے. آمادہ ہو جائیے. تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں. ادھر سے بڑی خاموشی تھی اور ادھر بھی بڑی خاموشی تھی، صرف قلب لشکر بول رہا تھا. ہم آپ سے چاہیں گے میمنہ اور میسرہ کو بھی قلب لشکر کر دیا جائے. تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے. نہ کوشش کریں، ٹھہر ٹھہر کے سنیے گا. گردنیں اگر ہل رہی ہیں تو اس کے ساتھ زبانیں بھی ہلنی چاہیے. تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ شمار کرنے والے اس کی حدوں کو پا سکتے ہیں. نہ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین ہے، نہ اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ، نہ اس کی ابتدا کا کوئی ایسا وقت ہے کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی انتہا کی کوئی حد کہ کہیں پر جا کر ختم ہو جائے. اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمینوں پر پہاڑوں جیسی میخیں گاڑی. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفتوں کی جائے. اب ہمارے عمر بھائی بڑے غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے عمر کا لڑکا کیسے بول رہا ہے؟ یہ کلمات میرے نہیں ہیں، یہ کلمات اس کے ہیں جس کی زبان پر خدا کی زبان ہونے کی مہر لگی ہوئی ہے. جب بولنے پر آئے تو زبانیں خاموش ہو جائیں، اور جب خاموشی اختیار کرے تو زمانہ بولنے کا سلیقہ سیکھے. کیسا بولنے والا؟ ہمارا اور آپ جیسا بولنے والا نہیں، بلکہ اس کے بولنے کا انداز دیکھا تو کہا اس کی زبان لسان اللہ. چہرے کو دیکھا، کہا اس کا چہرہ. پیشانی کو دیکھا، جنب اللہ. ارے ہاتھ میں ذوالفقار تیور کو دیکھا، کہا. اب جب بزرگ تشریف رکھتے ہو اور انہی کے سامنے، میں نظامت نہیں کر رہا بلکہ سبق سنا رہا ہوں جو انہوں نے یاد کرایا ہے. بڑے غور سے آپ سن رہے ہیں، میرے چہرے کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں. یہ فصیح و بلیغ کلمات نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ. یہ دور جدید 21ویں صدی جس میں ہر طرف بحث ہو رہی ہے، خدا ہے کہ خدا نہیں ہے. Does God exist؟ اگر ہے تو کیسا ہے؟ اب پائیں ایک پیک میں 12 شاندار پرفیوم، اب صرف 199 روپے میں. اچھا ہے برا ہے تو فلسطین میں بچوں کو کیوں نہیں بچا رہا ہے؟ یعنی خدا پر سوال ہو رہے ہیں. اچھا اس سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی انہی لوگوں کو بیٹھایا جا رہا ہے جو ان لوگوں کو خدا مانتے ہیں کہ جو نبی کی بیعت کرنے سے پہلے کھجوروں کے درختوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے. ارے جڑ جائیے میرے ساتھ، نکلیے سقیفہ کے ان وادیوں سے، چلیے مدینۃ العلم کے اس دروازے پر جہاں سے زمانہ علم لے رہا ہے، اور لینے کے بعد اپنے آپ سے اسے مزین کر کے زمانے کو سیراب کر رہا ہے. میں جب کلمات سنا رہا تھا نہج البلاغہ کے، آپ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. سوچئے جب نہج البلاغہ کے کلمات کو 1400 سال کے بعد دہرا رہا ہوں علی کے کلمات کو، تو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں. وہ کیا عالم ہوگا جب علی خطبہ دے رہے ہوں گے، آسمان سے فرشتے جھانک رہے ہوں گے، زمین والے حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے. عجب نہیں شاعر نے تصورات کی نظروں سے اس کوفے کے منبر پہ بیٹھنے والے اور سلونی کا دعویٰ کرنے والے علی کے خطبوں کو تصورات کی نظروں سے دیکھا. اور سرحد کو اس پار سے مرحوم ریحان اعظمی نے کہا جڑ جائیے گا 4 مصروں سے. محترم دیوبند علی پوری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے. کیا کہا تصورات کی نظروں سے دیکھنے کے بعد؟ جب کبھی برسر میدان
علی بولتے ہیں، جڑ جائیے گا، جب کبھی برسر میدان، مل کے بولیے، جب کبھی برسر میدان ارے کانپنے لگتے ہیں طوفان، علی بولتے ہیں بارہا اپنے صحابہ سے، محمد نے کہا رکھو جزدان میں قرآن، علی بارہا اپنے صحابہ سے محمد نے کہا، بارہا اپنے صحابہ سے محمد نے، ابھی تشنگی باقی ہے، ابھی سب نہیں بولے ہیں، ابھی دھیرے دھیرے ہاتھ کھل رہے ہیں، انشاءاللہ جب یہ ہاتھ کھل جائیں گے پھر اس کے بعد داد بھی دیجئے گا۔ ابھی میں اشعار پڑھ رہا تھا اور میرا موضوع کلام تھا، حضور اساتذہ کرام تشریف رکھتے ہیں، آپ کی دست شفقت انشاءاللہ میرے اس نظامت کے سفر میں عصا کا کام کرے گی۔ وہی علی کے جس کا کلام سننے کے بعد زبان خاموش ممبر سلونی پر بیٹھنے کے بعد دعویٰ کر رہا ہے، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ 1400 سال بعد سائنسدانوں کی تحقیقوں کے بعد دنیا آسمان میں یہ مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن کے بارے میں جان رہی ہے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہی ہے، مگر 1400 سال پہلے علی کا وہ دعویٰ بھول گئی۔ عجب نہیں، ایک سائنسدان نے کہا آسمانوں کی طرف دیکھیے گا ستارہ نظر آئے گا، یہ ستارہ بلندی پر تبھی پہنچتا ہے جب دہلیز علی پر اپنی جبین کو خم کر دیتا ہے۔ اگر امت مسلمان صحابیوں کو آسمان رسالت کا ستارہ کہہ رہی ہے تو ان پر واجب ہے کہ در علی پر زمین کو کم کریں۔ 1400 سال بعد زمانہ کہہ رہا ہے، میں یہ تمہید اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آنے والے شاعر آپ کے بارگاہ میں بڑی آسانی سے کلام پیش کریں اور آپ آمادہ ہو جائیں۔ دنیا کے حضور چچا آپ نے تو بڑا دور دیکھا ہوگا، اس دور میں آپ ہے کہ جس دور میں خط تحریروں کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے، آج ہمارا زمانہ واٹس ایپ اور انسٹاگرام والا ہے۔ 1400 سال پہلے علی نے کہا کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین کے راستوں سے کم واقف ہے؟ سوال اٹھ سکتا ہے، زمین کے راستے ہی محدود ہیں، ارے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ابو تراب ہو اور وہ زمین کے راستوں سے ناواقف ہو۔ اب یہ سائنس تحقیق کرنے کے بعد کہہ رہی ہے جو اسپیس ہے اسپیڈ آف لائٹ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دور کے آخری سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی آخری کتاب آپ سب نے پڑھی ہوگی، A Brief Answer to the Big Question، کہنے لگا کہ ستارے جب ان کا فیول ختم ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے تو بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر 1400 سال بعد بتا رہی ہے سائنس۔ علی نے کل کوفے کے ممبر سے موقع دیا تھا، پوچھو جو پوچھنا ہو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ دعائیں کیجئے ان اساتذہ کرام کے لیے کہ جنہوں نے ہماری عقلوں کو بڑی آسانی سے علم کے گوہر عطا کر دیے۔ محترم سرور نواب سرور لکھنوی صاحب فرماتے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، استاد ہیں اور ان کی جوتی اٹھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سنیے انہی کے اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ محترم دیبل صاحب علی پوری آپ کے درمیان ہوں گے۔ آمادہ ہو جائیے، اس آمادگی کا ثبوت ایک باواز بلند صلوات سے دیجیے۔ شاعر تھے حضور، مقرر تھے، مقرر تھے علی سے پہلے، نبی سے پہلے، شاعر تھے، مقرر تھے، نبی سے پہلے۔ دیکھیں لنگوسٹک کو کیسے سمیٹا ہے، جانے قربان ہو آپ پر۔ شاعر تھے، مقرر تھے، نبی سے پہلے، تھی اور زبانیں عربی سے پہلے، تھی اور زبانیں عربی سے پہلے۔ لگتا ہے یہی نہج بلاغہ پڑھ کر ارے بولا ہی نہیں کوئی علی، بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے، بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں شاعر علی محترم دیبل علی پوری صاحب کی خدمت میں حضور